بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فضائل اعمال، حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کا اسلام اور جنگ میں شرکت۔ حضرت عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہ ان عورتوں میں ہیں جو اسلام کے شروع زمانے میں مسلمان ہوئیں اور بیت العقبہ میں شریک ہوئیں۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول چھپ کر مسلمان کرتے تھے کیونکہ مشرک و کافر لوگوں نے مسلموں کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ حج کے زمانے میں آتے تھے اور مینا کے پہاڑ میں ایک گھاٹی میں چھپ کر مسلمان ہوتے تھے۔ تیسری مرتبہ جو لوگ مدینہ سے آئے ہیں ان میں یہ بھی تھی۔ ہجرت کے بعد جب لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اکثر لڑائیوں میں شریک ہوئیں، بالخصوص احد، حدیبیہ، خیبر، عمرہ القضا، حنین اور یمامہ کی لڑائی میں۔ احد کی لڑائی کا قصہ خود ہی سناتی ہیں کہ میں مشکیزہ پانی کا بھر کر احد کو چل دی کہ دیکھوں مسلمانوں پر کیا گزری، اور کوئی پیاسا زخمی ملا تو پانی پلا دوں گی۔ اس وقت ان کی عمر 43 برس کی تھی۔ ان کے خاوند اور 2 بیٹے بھی لڑائی میں شریک تھے۔ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ہو رہا تھا، مگر تھوڑی دیر میں جب کافروں کو غلبہ ظاہر ہونے لگا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی اور جو کافر ادھر کا رخ کرتا تھا اس کو ہٹاتی تھی۔ ابتدا میں ان کے پاس ڈھال بھی نہ تھی، بعد میں ملی جس پر کافروں کا حملہ روکتی تھی۔ کمر پر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا جس کے اندر مختلف چیتھڑے بھرے ہوئے تھے۔ جب کوئی زخمی ہو جاتا تو ایک چیتھڑا نکال کر جلا کر اس زخم میں بھر دیتی۔ خود بھی کئی جگہ سے زخمی ہوئی، 12-13 جگہ زخم آئے جن میں ایک بہت سخت تھا۔ سعید رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے مونڈے پر ایک بہت گہرا زخم دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح پڑا تھا؟ کہنے لگیں کہ احد کی لڑائی میں جب لوگ ادھر ادھر پریشان پھر رہے تھے تو ابن قیمہ یہ کہتا ہوا بڑھا کہ محمد کہاں ہیں، مجھے کوئی بتا دو کہ کدھر ہیں، اگر آج وہ بچ گئے تو میری نجات نہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور چند آدمی اس کے سامنے آ گئے، ان میں بھی تھی۔ اس نے میرے موڑے پر وار کیا، میں نے بھی اس پر کئی وار کیے، مگر اس پر دوہری زرہ تھی، اس لیے زرہ سے حملہ رک جاتا تھا۔ یہ زخم ایسا سخت تھا کہ سال بھر تک علاج کیا مگر اچھا نہ ہوا۔ اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد کی لڑائی کا اعلان فرما دیا۔ عمارہ رضی اللہ عنہ بھی کمر باندھ کر تیار ہو گئی، مگر چونکہ پہلا زخم بالکل ہرا تھا اس لیے شریک نہ ہو سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حمراء الاسد سے واپس ہوئے تو سب سے پہلے عمارہ رضی اللہ عنہ کی خیریت معلوم کی، اور جب معلوم ہوا کہ افاقہ ہے تو بہت خوش ہوئے۔ اس زخم کے علاوہ اور بھی بہت سے زخم احد کی لڑائی میں آئے تھے۔ عمارہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اصل میں وہ لوگ گھوڑے سوار تھے اور ہم پیدل تھے، اگر وہ بھی ہماری طرح پیدل ہوتے جب بات تھی، اس وقت اصل مقابلے کا پتہ چلتا۔ جب گھوڑے پر کوئی آتا اور مجھے مارتا تو اس کے حملوں کو ڈھال پر روکتی رہتی، اور جب وہ مجھ سے منہ موڑ کر دوسری طرف چلتا تو میں اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کرتی اور وہ کٹ جاتی، جس سے وہ بھی گرتا اور سوار بھی گرتا، اور جب وہ گرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لڑکے کو آواز دے کر میری مدد کے لیے بھیجتے، میں اور وہ دونوں مل کر اس کو نمٹا دیتے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بائیں بازو پر زخم آیا اور خون تھمتا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر پٹی باندھ لو۔ میری والدہ آئیں، اپنی کمر سے کچھ کپڑا نکالا، پٹی باندھی اور باندھ کر کہنے لگیں کہ جا کافروں سے مقابلہ کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، فرمانے لگے عمارہ اتنی ہمت کون رکھتا ہوگا جتنی تو رکھتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں ان کو اور ان کے گھرانے کو کئی بار دعائیں بھی دیں اور تعریف بھی فرمائی۔ عمارہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اسی وقت ایک کافر سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے۔ میں بڑی اور اس کی پنڈلی پر وار کیا جس سے وہ زخمی ہوا اور ایک دم بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹے کا بدلہ لے لیا۔
اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اور اس کو نمٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم لوگوں کو دعائیں دیں تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ حق تعالی شانہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرما دی تو کہنے لگیں کہ اب مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا مصیبت گزری۔ احد کے علاوہ اور بھی کئی لڑائیوں میں ان کی شرکت اور کارنامے ظاہر ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا زور و شور ہوا اور یمامہ میں زبردست لڑائی ہوئی۔ اس میں بھی ام عمارہ رضی اللہ عنہ شریک تھیں۔ ان کا ایک ہاتھ بھی اسی میں کٹ گیا تھا اور اس کے علاوہ 11 زخم بدن پر آئے تھے۔ انہی زخموں کی حالت میں مدینہ طیبہ پہنچی۔ ایک عورت کے یہ کارنامے ہیں جن کی عمر احد کی لڑائی میں 43 برس کی تھی جیسا کہ پہلے گزرا، اور یمامہ کی لڑائی میں تقریباً 52 برس کی۔ اس عمر میں ایسے معرکوں کو اس طرح شرکت کرامت ہی کہی جا سکتی ہے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ کا اسلام اور جنگ میں شرکت۔ ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہ جو اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں اور کفار کی طرف سے احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئی تھیں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو مسلمان ہو گئیں۔ خاوند سے بہت زیادہ محبت تھی مگر وہ اپنے باپ کے اثر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو یمن بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کے لیے امن چاہا اور خود یمن پہنچی۔ خاوند کو بڑی مشکل سے واپس آنے پر راضی کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ان کے دامن ہی میں پناہ مل سکتی ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ مدینہ طیبہ واپس آ کر مسلمان ہوئے اور دونوں میاں بیوی خوش و خرم رہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب روم کی لڑائی ہوئی تو اس میں اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوئے اور یہ بھی ساتھ تھیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہو گئے تو خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا، اور اسی سفر میں مرج السفر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں رخصتی کا ارادہ کیا۔ بیوی نے کہا کہ ابھی دشمنوں کا جمگٹا ہے، اس کو نمٹنے دیجیے۔ خاوند نے کہا کہ مجھے اس معرکے میں اپنے شہید ہونے کا یقین ہے۔ وہ بھی چپ ہو گئیں اور وہیں ایک منزل پر خیمہ میں رخصتی ہوئی۔ صبح کو ولیمے کا انتظام ہو رہا تھا کہ رومیوں کی فوج چڑھ آئی اور گھمسان کی لڑائی ہوئی جس میں خالد بن سعید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ام حکیم رضی اللہ عنہ نے اس خیمے کو اکھاڑا جس میں رات گزاری تھی اور اپنا سب سامان باندھا اور خیمے کا کھونٹا لے کر خود بھی مقابلہ کیا اور 7 آدمیوں کو تن تنہا قتل کیا۔ ہمارے زمانے کی کوئی عورت تو درکنار مرد بھی ایسے وقت میں نکاح کو تیار نہ ہوتا، اور اگر نکاح ہو بھی جاتا تو اس اچانک شہادت پر روتے روتے نامعلوم کتنے دن سوگ میں گزرتے۔ اس اللہ کی بندی نے خود بھی جہاد شروع کیا اور عورت ہو کر 7 آدمیوں کو قتل کیا۔ حضرت سمیہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ سمیہ بنت خیاط رضی اللہ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، جن کا قصہ پہلے باب کے 7ویں نمبر پر گزر چکا۔ یہ بھی اپنے لڑکے حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور اپنے خاوند یاسر رضی اللہ عنہ کی طرح اسلام کی خاطر قسم قسم کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتی تھیں، مگر اسلام کی سچی محبت جو دل میں گھر کر چکی تھی اس میں ذرا بھی فرق نہ آتا تھا۔ ان کو گرمی کے سخت وقت دھوپ میں کنکریوں پر ڈالا جاتا تھا اور لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ دھوپ سے لوہا تپنے لگے اور اس کی گرمی سے تکلیف پہ زیادتی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کا وعدہ فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کھڑی تھیں کہ ابو جہل کا ادھر کو گزر ہوا، برا بھلا کہا اور غصے میں برچھا مارا، جس کے زخم سے انتقال فرما گئیں۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہادت انہی کی ہوئی۔ عورتوں کا اس قدر صبر، ہمت اور استقلال قابل رشک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں کوئی چیز گھر کر جاتی ہے تو اس کو ہر بات آسان ہو جاتی ہے۔ اب بھی عشق کے 20 قصے اس قسم کے سننے میں آتے ہیں کہ جان دے دی، مگر یہی جان دینا اگر اللہ کے راستے میں ہو، دین کی خاطر ہو، تو دوسری زندگی میں جو مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے
سرخ روئی کا سبب ہے، اور اگر کسی دنیاوی غرض سے ہو تو دنیا تو گئی تھی ہی، آخرت بھی برباد ہوئی۔ بس بھئی جو کچھ پڑھا سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو اخلاص تھا اس کا عشر عشیر اور ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بھی سنور جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔